غزل ناممکن کو ممکن کر دکھا دینے والوں کے نام، آج کی غزل زلیخا و یوسف کے عشق کے نام، آج کی غزل اس کے نام جس کا ملنا اب ناممکن سا لگتا ہے۔ محبتوں کے حساب مانگنے لگا ہے وہ، محبتوں کے حساب مانگنے لگا ہے وہ، گویا مجھ سے جواب مانگنے لگا ہے وہ۔ جتنا کچھ سہ لیا، جتنا کچھ سہ لیا اس کے پیچھے، اتنا تو انا والے نہیں سہتے۔ جتنا بدنام ہو گئے اس کے پیچھے، جتنا بدنام ہو گئے اس کے پیچھے، اتنا بدنام تو حیا والے نہیں ہوتے۔ لوگوں کی سن کے مجھے بے وفا کہہ رہا ہے جو عاشی، لوگوں کی سن کے جو مجھے بے وفا کہہ رہا ہے عاشی، ارے اسے بتاؤ کوئی، عشق کے دعوے دار ایسے تو نہیں ہوتے۔ اور تیرے اپنے کر رہے ہیں ہمیں محض اپنی جھوٹی انا کی خاطر جدا، اور تیرے اپنے کر رہے ہیں ہمیں محض اپنی جھوٹی انا کی خاطر جدا۔ ارے بتانا اپنے اپنوں کو، اپنے ایسے تو نہیں ہوتے۔ اور تو مانگ کر تو دیکھ، اور تو مانگ کر تو دیکھ زلیخا کی طرح رب سے مجھے، پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ معجزے صرف زلیخا و یوسف کے لیے نہیں ہوتے، پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ معجزے صرف زلیخا و یوسف کے لیے نہیں ہوتے۔ تو میری لکھی ہوئی یہ غزل آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ محبت دنیا میں سب سے خوبصورت کہلانے والا جذبہ محبت ہے۔ محبت چھپائے نہیں چھپتی، یہ دکھ جاتی ہے تمہارے چہرے پر آتی اس خوشی سے، اس کے نام پر تمہارے لبوں پر جو ہنسی آتی ہے اس سے۔ محبت چھپائے نہیں چھپتی، یہ اپنا پتہ دیتی ہے، یہ سارے زمانے میں اپنا ڈنکا بجاتی ہے اور سب کو بھنک پڑواتی ہے۔ یہ محبت کئی پگڑیوں والوں کی پگڑیاں اترواتی ہے۔ یہ جب اپنا رقص شروع کرتی ہے نا تو کئی سید زادے گدیاں چھوڑ کر طوائفوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ محبت جب دھمال ڈالنا شروع کرتی ہے نا تو کئی عزتوں والے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس محبت کی آگ انسان کو اندر تک جھلسا دیتی ہے۔ ساری دنیا پرسکون ہو لیکن یہ آپ کے اندر شور مچائے رکھتی ہے، یہ آپ کے اندر ایسا طوفان مچاتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو کبھی کنارہ نہیں ملے گا، اور یہ طوفان صرف آپ کا من پسند انسان روک سکتا ہے۔ یہ محبت بہت بڑے امتحان لیتی ہے، یہ چاہے تو بلے شاہ کو گلیوں میں نچواتی ہے، یہ چاہے تو بڑے بڑے انا والوں کو محبوب کے قدموں میں آ بٹھاتی ہے، یہ چاہے تو ظرف والوں کو کم ظرف لوگوں کا محتاج کر دیتی ہے۔ یہ محبت انسان سے کچھ بھی کروا لیتی ہے، یہ محبت انسان سے کچھ بھی منوا لیتی ہے۔ یہ محبت کرتے ہو تو وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت تو اس غرض کے لیے ہے جو تم نے اس سے وابستہ کر رکھی ہے۔ ارے محبت تو بہت اونچا جذبہ ہے، اس میں محبوب کی خامیاں نظر نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، نہیں، محبت فراخ دل ہوتی ہے۔ ہم محبوب میں چھپے ہر عیب کو خوشی خوشی تسلیم کرتے ہیں،
ہم اپنے محبوب میں موجود کسی عیب سے بھی گھن محسوس نہیں کرتے۔ وہ لاکھ جوتے مارے لیکن ہم پھر بھی خود کو گھسیٹ کر اسی در پر لے جاتے ہیں۔ اگر محبت سے دامن چھڑانا اتنا ہی آسان ہوتا تو فرحاد شیری کے بھائیوں سے نہ مارا جاتا۔ اگر محبت سے دامن چھڑوانا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہیر کے مرنے کے بعد رانجھا اپنی زندگی پھر سے بسا لیتا۔ نہیں، محبت محبوب سے جدا ہو جانے کے بعد جوگی بن جانے کا نام ہے۔ یہ محبت اتنی آسانی سے دامن نہیں چھڑاتی۔ زلیخا نے یوسف سے عشق کیا تھا، اس نے اسے بہت چاہا اور اسے پانے کی ٹھان لی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محبت انسانوں کے لیے ہوتی ہے اور عشق خدا کے لیے۔ خدا کو شرک پسند نہیں ہے۔ جب خدا یہ محسوس کر لے کہ تمہاری محبت عشق کے درجے تک جا پہنچی ہے، تم کسی انسان سے وہ محبت کرنے لگے ہو جس کا حقدار صرف خدا ہے، تو پھر وہ چھین لیتا ہے۔ پھر چاہے وہ یعقوب سے اس کا یوسف ہو یا پھر زلیخا سے اس کی محبت۔ جانتے ہو زلیخا کو یوسف کیوں مل گیا؟ کیونکہ زلیخا کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اس کو دینا یا نہ دینا تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو یوسف کو خود اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ دنیاوی سہارے تو فقط فریب ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ہم لوگ کیوں تصور کر لیتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں در در کی بھیک مانگتے ہیں؟ عشق کرنا ہے تو زلیخا جیسا کرو نا، تڑپ پیدا کرنی ہے تو زلیخا جیسی کرو، مانگنا ہی ہے تو دنیا کے در سے کیوں، اس اوپر والے کے در سے مانگو جو زلیخا کو بڑھاپے میں یوسف عطا کر دیتا ہے، جو زلیخا کو بڑھاپے میں صرف یوسف عطا نہیں کرتا بلکہ اس کی وہ جوانی بھی لوٹا دیتا ہے۔ وہ خدا آج بھی معجزے کرتا ہے، بس ہم لوگوں نے یقین کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس دن ہمیں اس کے معجزوں پر یقین آ جائے گا اس دن ہم دنیاوی سہارے ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے۔ محبت بہت سے امتحان لیتی ہے، اور محبت کا سب سے پہلا امتحان اپنوں کو غیر ہوتے دیکھنا ہوتا ہے۔ یقین جانو اگر تم محبت کر لیتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے اپنے دشمن بن جاتے ہیں، بدنامی تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ محبت بہت ظالم ہے۔ بڑی بڑی انا والے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں۔ ہم نے کئی داستانیں پڑھی ہیں، ہم نے کئی قصے سنے ہیں۔ کئی انا والے تھے جنہیں دنیا کی بڑی سے بڑی فوجیں نہ ہرا سکی، جنہیں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہ جھکا سکی۔ ان لوگوں کو بھی محبت گھٹنوں کے بل لے آئی۔ یہ محبت دیکھو تو بہت خوبصورت ہے، کرو تو بہت خطرناک۔ یہ محبت ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ انتظار مانگتی ہے، یہ صبر مانگتی ہے، یہ تڑپ مانگتی ہے۔ یہ انسان کو کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑتی جیسا انسان اس سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ انسان پر اپنا رنگ چڑھاتی ہے اور اسے در در پر رلاتی ہے۔ یہ محبت اتنی آسان نہیں ہے، یہ محبت اتنی آسان نہیں ہے۔ لیکن ہمت مت ہارو، ہو سکتا ہے تمہارا بھی صبر زلیخا جیسا ہو سکتا ہے تمہیں اس آزمائش کے اختتام پر تمہاری جوانی اور یوسف دونوں لوٹا دیے جائیں۔ تو پھر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تھوڑا سا صبر کرو،
اگر کبھی جو دل ٹوٹ جائے تو اسے اٹھا کر اسی رب کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس دل کو کس جگہ سے کس وقت جوڑنا ہے۔ وہ بہتر کرے گا، تم مجھ سے امید تو لگاؤ۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ بائے۔